بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب۔ فرمایا رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور رمضان میں اللہ رب العزت سے سوال کرنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو اراد اللہ ان یعذب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما آتاہم رمضان وسورۃ قل ھو اللہ احد۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت کا اس امت کو عذاب دینے کا ارادہ ہوتا، نہ انہیں رمضان عطا کرتا اور نہ ہی سورہ اخلاص عطا کرتا۔ اللہ رب العزت نے رمضان دے دیا ہے، سورہ اخلاص عطا کر دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس امت کو عذاب دینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا، فرمایا نوم الصائم عبادہ، فرمایا روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، وسکوتہ تسبیح، روزے دار کی خاموشی بھی تسبیح ہے، ودعاؤہ مستجاب، روزے دار کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، وعملہ متقبل، اور روزے دار کا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا بروز قیامت روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام ای ربی منعتہ الطعام والشہوات، اے میرے مولا، روزہ کہے گا اے میرے مولا میں نے اس بندے کو کھانے سے روکا رکھا، شہوات سے روکا رکھا، فشفعنی فی، اے میرے مولا میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول کر لے۔ ویقول القرآن ای ربی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی، قرآن کہے گا اے میرے مولا میں نے اس بندے کو راتوں کو سونے سے روکے رکھا، میری شفاعت کو بھی اس کے حق میں قبول کر لے۔ قال فیشفعان، اللہ رب العزت فرمائے گا تم دونوں کی شفاعت کو اس کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ یہ روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کی شفاعت کرے گا، قرآن اللہ کی بارگاہ میں بندے کی شفاعت کرے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو لہو و لعب میں، اس مہینے کو روزے قضا کرتے ہوئے، نمازیں قضا کرتے ہوئے، اس مہینے کو غفلت کے اندر بالکل نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزارنا چاہیے۔ کہ یہ رمضان ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، اگر اس رمضان میں گناہ کرتے ہوئے، روزے چھوڑتے ہوئے موت آ گئی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس حال میں ہم پیش ہوں گے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی حضور علیہ السلام نے تلقین فرمائی۔ اور صحابہ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کا قرضہ دینا ہوتا، کسی کے ساتھ لین دین کے معاملات ہوتے، تو رمضان آنے سے پہلے ہی ہم سارا کچھ مکمل کر لیتے، تاکہ جب رمضان آئے تو مکمل طور پر رمضان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور یہ مہینہ واقعی ہی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مہینہ ہے، ہر لمحے اس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں بندوں پر برستی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ للہ عز وجل فی کل یوم من رمضان الف الف عتیق من النار قد استوجب العذاب، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہقی میں امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا، فرمایا اللہ رب العزت رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ادرک رمضان ولم یصمہ فقد شقی، فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے روزے نہ رکھے، فرمایا وہ بندہ بدبخت ہے۔ فرمایا کہ ومن ادرک والدیہ واحدہما ولم یبرہ، فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو پایا، ان کے ساتھ نیکی نہیں کی، فرمایا وہ بندہ بھی بدبخت ہے۔ اور فرمایا ومن ذکرت عندہ فلم یصلی علی فقد شقی، فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہوا اس بندے نے مجھ پہ درود نہ پڑھا، فرمایا وہ شخص بھی بدبخت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس رمضان کے مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔